بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہار الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والسیدہ یا اللہ یا محمد یا علی یا سیدت یا حسن یا حسین یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر سلام قولا من رب الرحیم۔ یا رب العالمین مجلس قبول فرما، بھائی اکبر دا اہتمام انتظام لنگر نیاز تو عام قبول فرما، اس خاندان دے جملہ مرحومین حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما، بار الہ پاکستان نیچ امن دا بول بالا فرما، فرقہ واریت دہشت گردی تو محفوظ و مامون فرما، کربلا دیاں منزلہ ساڑے واسطے آسان فرما، امام العصر دے ظہوری تعجیل فرما، اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات بآواز جتنا عقیدہ ہے ویسی صلوات سارے حضرات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین بے شمار۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله صلوات اجازت ہے جناب؟ سورہ توبہ جو آیت پڑھی ہے، دو قسم دے لوگاں دا اللہ تذکرہ کیتا ہے۔ کنا لوگاں نو اللہ اپنے گھر آون تو روک دے تے کنا نو بلان دے۔ دو دا ذکر میں قریب قریب آیات اس کی تیس، جنہاں نو اکبر بھائی روک دے انہاں نو ہی علی دی وجہ تو روک دے، جنہاں نو بلان دے انہاں نو ہی علی دی وجہ تو بلان دے۔ پہلے انہاں دا تذکرہ جنہاں نو روک دے، لطف لینے ترجمے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، اللہ علیہ انہاں مشرکان دا کیڑا کم ہے جو اے مسجداں آباد کرن؟ انہاں مشرکین دا کیڑا کم ہے کہ اے مسجداں آباد کرن لگ پین، شاہدین علی انفسہم بالکفر، اپنی ذات پر کفر کی گواہی دیتے ہوئے
ہن کولو اے کیڑے مشرک نے؟ پہلی گل تے ہے مشرکاں دا کیڑا کم ہے مساجد نال؟ ہندوستان وچ اختلاف ہے بابری مسجد تے، انہاں مسجد شہید کر کے مندر بنایا، لوگاں یہ بھی آکھا کہ چلو قبضہ تہاڈا ہوئے پیا مسجد ہی رہن دیو، انہاں جی ساڈا واسطہ ہی کوئی نہیں مسجد نال، انہاں مندر بنا چھوڑا۔ ایک کیڑے مشرک ہیں؟ زمانہ یہ سمجھدے ہیں بھائی جان کہ جڑا لا الہ الا اللہ دا منکر ہے نا بس وہی مشرک ہے۔ سورہ یوسف وچ بھی آدھے وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، ڈھیر سارے بندے اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں ہوتے بھی مشرک ہیں۔ ڈھیر سارے وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں ہوتے مشرک ہیں، اللہ کو مان کر بھی مشرک۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ڈھیر سارے بندے اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن ہرگز نہیں۔ اللہ پر ایمان رکھ کر مومن نہیں، اللہ کو مان کر مشرک ہیں، تو پھر سوچو تو صحیح وہ کسے نہیں مانا؟ ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین۔ اکبر بھئی جیڑا جس نو مندہ ہے نا وہ اسے دی قسم چک دے، جیڑا جنو مندہ ہے اسے دی قسم چند ہے۔ میدان قیامت میں کچھ لوگ یہ پکارتے ہوئے اٹھیں گے اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں۔ قرآن کہتا ہے ثم لم تکن فتنتہم، جب ان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہے گا، الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، ہمیں اللہ کی قسم پروردگار ہم مشرک نہیں۔ اس آیت کے متعلق جب تیرے امام سے پوچھا گیا تو مولا نے فرمایا جب علی کی ولایت کا منکر میدان قیامت میں اٹھے گا، دائیں دیکھے گا بت پرست، بائیں دیکھے گا آتش پرست، سامنے یہودی پیچھے مجوسی، پریشان ہو جائے گا میں کہاں پھنس گیا، یہ تو منکر ہیں لا الہ الا اللہ کے، یہ مشرک ہیں، مجھے کیوں اٹھایا جا رہا ہے مشرکین کے ساتھ؟ قسم اٹھا کے اپنی صفائی دے گا اللہ کی قسم میں مشرک نہیں۔ آگے اللہ جواب دے گا یہ میری ذات کے منکر ہیں، تو میری بات کا منکر ہے۔ یہ میری ذات کے منکر ہیں، تو غدیر والی بات کا منکر ہے۔ اللہ ان مشرکین کا کیا کام ہے کہ یہ مساجد آباد کریں؟ دوسری دلیل دینے لگا ہوں اکبر بھئی مشرکین کے کہاں اعمال ہوتے ہیں؟ کہ ہوتے ہیں مشرکین کے کوئی نماز روزہ حج زکوٰۃ ہوندی ہے؟ کوئی نہیں ہوندی نا۔ تو انہاں دے بارے اللہ پیاد ہے اولئک حبطت اعمالہم، میں ان کے اعمال حبط کر دوں گا۔ یہ مطلب ہے یہ کوئی اعمال آل مشرکین، پروردگار انہوں اپنے گھروں روک دیں، مشرکی آدیں، انہوں دے اعمال ہی حبط کر دیں، انہوں دا کوئی جرم تڈس آدھا انہوں دا یہ جرم ہے، انہوں دے اعمال ہیں وچ خیر العمل کوئی نہیں۔ ان کے اعمال ہیں، اعمال میں خیر العمل نہیں ہے۔ انہیں روک دیا مشرک کہہ کر یہ میرے گھر میں نہ آئیں، میرے گھر کو آباد نہ کریں۔ تعرف الاشیاء بازدادہا، ہر چیز کو پہچانا جاتا ہے اس کی ضد کے ساتھ، آبادی کی ضد بنتی ہے بربادی۔ سورہ بقرہ میں ان لوگوں کا ذکر کر دیا اللہ نے جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ یہ لوگ تو میرے گھر کو برباد کرنے کے در پہ ہیں۔ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، ان سے بڑھ کر اظلم کون ہے
جو مساجد میں کھڑے ہو کر اللہ کے اسم سے روکتے ہیں، اللہ کے اسم سے وَسَعَافِ خَرَابِهَا، اور اللہ کے اسم سے روک کر اللہ کے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آکھا نا اکبر بھائی نوں، بھائی جان توڑے علاقے چ بندے میں نوں روک دے پین تو یہ آکھ سکنے بھائی جان تو نوں غلط فہمی ہوئی ہے، کوئی نہیں پیا روک دا، تو نوں کسی غلط تک ہے، میں نوں غلط فہمی ہو سکتی ہے، اللہ دے بارے کی آکھ سے ہیں۔ جدو اللہ پہ یاد ہے کہ مساجد میں کچھ لوگ ہیں جنہیں ازلم کہا اللہ نے، مساجد میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے اسم سے روکتے ہیں، ان آپ گول وہ لوگ کیڑن تے وہ اسم کون ہیں۔ میں ڈسٹرکٹ سرگودا کی بات نہیں کر رہا، پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں، صرف ایک مکتب فکر کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں مجھے کسی ایک مسجد کی مثال لا کے دو کہ کسی مسجد میں کوئی کسے اللہ اکبر سے روکے، تکبیرۃ الاحرام سے لے کر سلام تک روکے، سبحان ربی العظیم سے روکے، سبحان ربی الاعلیٰ سے روکے، اشہد ان لا الہ الا اللہ سے روکے، اشہد ان محمد رسول اللہ سے روکے۔ کائنات عالم کی مساجد میں نہ کوئی لا الہ الا اللہ سے روکتا ہے، نہ کوئی محمد رسول اللہ سے روکتا ہے، جو بھی روکتا ہے علی ولی اللہ سے روکتا ہے۔ قرآن نے اسے ازلم کہا ہے جو علی سے روکے۔ کیا کہا ہے؟ میرا گھر ہے، میرا 6-7 سال دا تعلق ہے، 5 بجے میں آمنا ہوئے تو میں بھیج دے وہاں 11 بجے کوئی شگرد بھائی نو آکھیں، انور نو آکھیں، اکبر صاحب نو آکھیں تو انہوں 5 منٹ پڑھا دے سن تو یہ نہ پڑھائیں، میں آکے گلہ تو دے سکنا نا کہ باقی پڑھان دے رہے ہو، انہوں نہیں پڑھایا جیڑا میری طرفوں آئی۔ اللہ ہی قرآن اس پیاد ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ قَاتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، تم سے بڑا ازلم کون ہے؟ باقی گواہیاں تو دیتے رہے، وہ نہ دی جو اللہ کی طرف سے تھی، جو اللہ کی طرف سے تھی۔ یہ لوگ مشرک میرے گھر کو آباد مت کریں۔ اگلی آیات میں بتا دیا کہ کون کریں، چلو یہ تو نہ کریں، آباد جو کرنا ہے پھر کون کریں؟ بھائی جانے تھک تا نہیں پہ، میں نے تو نہیں لگتا، میری تو تھکاوٹ لاندی بندی ہے، تو سا اتنا سونا سن دے پہ ہو، تھکاوٹ ہی لاندی بندی ہے۔ اگلی آیات میں ان کا تذکرہ کیا جو جنہیں بلایا یہ آئیں، فرمایا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ انما گرامر کی اصطلاح میں حصر کا میں نہیں دیتا ہے، حصر یعنی بس مختص کر دیئے، یہی لوگ، بس یہی، جس طرح سورہ مخصوص کر دیا، جس طرح آیت تطہیر میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، باہر والی اہل بیت نہیں، یہی چادر والے، ہاں مخصوص کر دیا۔ میرے گھر کو آباد وہ کرے من آمن باللہ، جن کا اللہ پر ایمان ہو، جن کا قسم چوالو بغیر علی دے اللہ تے ایمان مکمل نہیں ہونا، جن کا اللہ پر ایمان ہو۔ ایک سوال کرواں بھائی جان، میں نو کائنات ہی کوئی مثال دے ہو کہ کوئی بندہ اللہ دا بھی منکر ہوئے تے نماز بھی پڑھے، کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا کہ بندہ نماز بھی پڑھدا ہوئے تے اللہ دا بھی منکر ہوئے۔ میں قرآن ہی چو بھی کھانا تو انہوں، سورہ کاف ہے، کیڑی سورہ؟ سورہ کاف دا بھائی جن خاصہ ہے
کہ امام عالی مقام کربلا تو لے کے شام تک سورہ کاف پڑھیے، ایندیاں آیات 110۔ یہ حسین جانتے تھے کہ یہ وہ صورت ہے کہ جس میں اللہ کی اپنی صورت چھپی ہوئی ہے۔ ایک بہت بڑے مسئلے دا جواب ہے۔ کدے کدے میرے اپنے ذہن کئی دفعہ یہ سوال آیا ہو سی، ابتدا بعد اصلاح ہوندی ہے، کدے کدے ہی گمان آندہ ہے دماغ کہ فلاں بندہ 14 نو تا نہیں مندہ، لیکن باقی کم تو سارے چنگے کر دے، مسجداں بڑھوا رہے ہیں، یتیماں دی کفالت پیا کر دے، یتیم بچیاں نو جہیز پیا دین دے، غریب نادار طالب علماں دی مدد پیا کر دے، تو اے بخشا جاسی۔ اس طرح ہے نا کہ اے یار باقی سارے کم جو اچھے کر دے، اللہ دی مخلوق تے رحم کر دے، صلہ رحمی کر دے، بخشا جاسی۔ کی بن سی انہاں دا؟ اللہ جواب دیتے فرمایا وَمَا مَنَعَاهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَّاقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اللہ دے بے شک کم چنگے کر دے، صلہ رحمی کر دے، مساجد بنوا رہے ہیں، لیکن انہاں دے دیتے ہوئے مال قبول نہ کرن دی اور کوئی وجہ نہیں، ہک وجہ ہے انہم کافروا باللہ و بالرسول، یہ اللہ کے بھی منکر ہیں، یہ اللہ کے بھی ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبالرسول، یہ اللہ کے بھی منکر ہیں، یہ رسول کے بھی۔ اکبر بھئی یہاں پر آیت رک جاتی تو میں یہ سمجھتا کہ یہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ نہ پڑھنے والے ہیں، آگے فوراً فرما دیا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، یہ اللہ کے بھی منکر ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے بھی منکر ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، نہ چاہتے ہوئے یہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، ان کی مال و اولاد پر تعجب نہ کرنا، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ مال و اولاد کے ساتھ انہیں دنیا میں عذاب دے، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور جب ان کی روح نکلے تو یہ حالت کفر میں ہوں، حالت دعا منگی کرو انشاءاللہ خاتمہ ایمان پہ ہوئے۔ مومن اسے کہتے ہیں جو اپنے متعلق پریشان ہو کہ کاش میرا خاتمہ بالحق ہو، خاتمہ بالایمان۔ گھبرا تو نہیں گئے صاحبان؟ تو میں مثال دے چھوڑیے، اللہ دے بھی منکر نمازاں بھی پڑھ دین، اللہ دے بھی منکر نمازاں بھی پڑھ دین، میرا مالک ایک ہونے تیری مخلوق آکھے کہ نہیں ہو سکتا، نماز بھی پڑھ دے ہوں انتے اللہ دے کیویں منکر، مخلوق آدھی نہیں ہو سکتا، خالق آدھے ہی ہے، میرا مالک کوئی دلیل تا دے، نماز پڑھ کے تیرے کیویں منکر ان آدھے غیور صابر نماز پڑھ دین، نماز دے وچ نماز نہیں پڑھ دے، میرے گھر کو آباد وہ کریں جن کا اللہ پر ایمان ہو، جن کا آخرت پر، آخرت لقب ہے تیرے 12ویں امام دا، جن کا آخرت پر ایمان ہو، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرنے والے ہوں، جو نماز کیویں ہوندی ہے قائم؟ بولو نا یار،
پورے قرآن ہی چلا جتھے بھی قرآن نماز دی تاکید کی دیئے کیا کہ قائم کرو. یہ قائم ہوندی کیویں؟ اگر پڑھن نال قائم ہوندی ہے تو 9 لاکھ دی کیوں نہیں تھئی؟ 9 لاکھ دی کیا 9 لاکھ نماز نہیں پڑھی؟ جڑے قاتلان حسین ہیں کربلا اچ کیا انہاں نماز نہیں پڑھی؟ انہاں پڑھی ہے. تیرا 12واں امام دادے دی قبر تو اشارہ کر کے کھڑا دے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. میرا دادا حسین تیرے دشمن نمازیں پڑھتے رہے، آپ نے تو قائم کر دکھائی. وہ پڑھتے رہے وہ نمازیں. اکبر بھی ٹائم دا مسئلہ تو نہیں پڑھتے رہوں، وہ نمازیں پڑھتے رہے. آپ نے یہ مطلب ہے انہاں پڑھ کے قائم نہیں کی تھی. میں 2 قسم دے نمازی ویکھن کربلا آئیچ کنہاں پڑھی ہے پر پڑھی نہیں. 72 میں نے ان نمازیوں کو بھی دیکھا جنہوں نے نہیں پڑھی پھر بھی پڑھی. جنہوں نے ادھر ان کو دیکھا جنہوں نے پڑھی مگر نہ پڑھی، ادھر ان کو دیکھا جنہوں نے دیوار والے دوستو جنہوں نے نہیں پڑھی پھر بھی پڑھی. نہیں پڑھی پھر بھی تو دھیان میرے لئے پسے رکھو تو میں نتیجہ دین لگا. انہاں پڑھی ایک قائم نہیں تھی، انہاں دی قائم ہوئی، انہاں دی نماز قائم ہوئی. یا تا یہ ثابت کرو کہ 72 رکوع کیتے ہیں انہاں نہیں کیتا، 72 سجدہ کیتے ہیں انہاں نہیں کیتا، 72 رکعتاں ڈھیر پڑھی ہیں انہاں تھوڑیاں پڑھی ہیں. رکعتیں برابر، قیام ہی پورا، رکوع بھی پورا، سجدہ بھی ادھورا نہیں. اللہ اکبر انہوں بھی ہاں انہوں بھی ہاں، لا الہ الا اللہ انہوں بھی ہاں انہوں بھی ہاں، محمد رسول اللہ 9 لاکھ والے پاسوں بھی ہاں، 72 والے پاسے بھی ہاں، 25 تے بھاویں نہ 25 علی ولی اللہ 72 کل ہاں. ان کے پاس سب کچھ تھا، علی نہیں تھا. جن کے پاس علی نہیں تھا، جن کے پاس علی نہیں تھا وہ نمازوں سمیت ہلاک ہو گئے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ہلاکت ہے ان نمازیوں پہ، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نماز پڑھ کر بھی نماز کو نہ سمجھ سکے، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. میرے شیعہ سنی دوستو، اپنے آپ کو اپنی نماز کو ہلاکت سے بچانا ہے تو نماز میں اسے ضرور رکھنا جس کے متعلق حضرت عمر نے فرمایا تھا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو. چلو انہاں تو پڑھی ہے تو نہیں پڑھی، ہن رہ گئے اس پاسوں کنہاں نہیں پڑھی. نہیں پڑھی پھر بھی پڑھیے. ظہر کی نماز حسین پڑھانے جا رہے ہیں، پیچھے اصحاب کھڑے ہیں، بے پاسو تیری آندے پین، نیزے، پتھر. حسین نے نمازیوں کی حفاظت کے لیے آگے 2 خون دینے والے ماتمی کھڑے کر دیے. کیا کھڑے کر دیے؟ میں کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں دل مانتا نہ مانے، میں کہہ رہا ہوں حسین نے 2 خون دینے والے
ماتمی کھڑے کر دیے، زہیر بن کین کو آگے کیا، سعید بن عبداللہ کو آگے کیا۔ عقیدے والے چہرے بیٹھے ہو، عقیدے والے لوگوں کی مجلس ہے، عقیدے والے لوگ پڑھ جاتے ہیں۔ ایک بات کا جواب دو، اگر حسین چاہتے یہ بھی تو ہو سکتا تھا حسین نماز بھی پڑھا لیتے، ان کو نظر ہی نہ آتے۔ ایسا ممکن تھا نا؟ یہ ملائکہ آپ کے ساتھ مجالس میں شریک بھی ہوں، آپ کو نظر آتے ہیں؟ فرشتے نظر آتے ہیں؟ جن نظر آتے ہیں؟ تو پھر جو دونوں کا امام ہے، اگر حسین چاہتے تو ایسا بھی کر سکتے تھے، نماز بھی پڑھا لیتے، نماز بھی پڑھا لیتے، نظر بھی۔ حسین نے یہ نہیں کیا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ تیر چلاتے، ان کے نشانے خطا ہو جاتے، ان کے نشانے خطا ہو جاتے۔ حسین نے نہ یہ کیا کہ نظر نہ آئے، نہ یہ کیا کہ نشانے خطا ہو جائیں۔ حسین نے 2 ماتمیوں سے نماز نہیں پڑھوائی، آگے کھڑا کر دیا۔ سب سے زیادہ زخمی تھا سعید بن عبداللہ، حسین نے سر گودی میں رکھا، ماتھے سے پسینہ پونچھا۔ سعید نے کہا مولا میری حسرت رہ گئی، یہ میدان قیامت میں مجھ پہ رشک کریں گے، شہید ہم بھی ہوئے لیکن ہم نے زندگی کی آخری نماز امام وقت کے پیچھے پڑھی، مولا انہوں نے پڑھی، میری رہ گئی۔ حسین فرماتے ہیں سعید خبردار، جو ہماری وجہ سے قضا ہو وہی تو ادا ہوتی ہے۔ جو ہماری وجہ سے قضا ہو، ان کی وجہ سے قضا بھی ہو تو ادا ہو جاتی ہے، یہ نہ ہو تو ادا بھی ہو، یہ نہ ہو تو ادا بھی ہو تو ماتم کو چھوڑ کر جو پڑھتے رہے نماز، ایسے نمازیوں سے قضا ہو گیا حسین۔ ایک الوئی بھی ذہن وچ رکھو، جو 9 لاکھ پڑھنے والے تھے نا، وہ پوری شرائط کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ ہاں، یعنی اگر کسی کے کپڑے پہ خون لگا، دھبا لگا، اس نے کپڑے تبدیل کیے، تجدید وضو کی، پھر پڑھی۔ ادھر جو 72 پڑھنے والے تھے، ان کے کپڑے خون میں لت پت، کپڑوں پہ خون لگا ہوا۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ لباس پہ خون ہو تو نماز کیا مسجد کا ملا یہ مسئلہ جانتا ہے؟ حسین نہیں جانتے۔ حسین نے پھر بھی نماز پڑھا کر یہ زمانے کو بتایا، جس خون سے نماز باطل ہوتی ہے وہ اور ہوتا ہے۔ تے جیڑا حسین نال منسوب تھی ونجے، جیڑا حسین نال منسوب تھی ونجے، وہ خون اور ہوتا ہے۔ مولا تیری عبادت قبول فرماوے۔ جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان، جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی، جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی۔ شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہہ گیا۔ وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، نام بی بی کا جو لوگوں نے پکارا ہوگا۔ اکبر بھی آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ نام بی بی کا جو لوگوں نے پکارا ہوگا، سنا کی نوک پہ رو پڑے پھر مولا حسین، پھر سکینہ کو کسی شخص نے مارا۔ میں نے دسا نے کہ برامت ذوالجناح ہونے، لیکن اج نہیں پاکستان وچ مخصوص ہے حسین دی زخمی کرنا والی دھی نال، لہذا بی بی پاک دے مسائب پڑھو۔ تو میں کوشش تو کرنا
کہ جتنی بانیان دی نیت ہے جتنی حسرت ہے اتنی نوکری دے لو جیڑیاں وڈیاں دھیاں ہوئے نا وہ دکھاں دے حال دسینی ہے نا ماں کو جیڑیاں چھوٹیاں ہوئے وہ دکھاں دے حال دسینی ہے پیو کو جیڑیاں وڈیاں دھیاں ہو سن نا وہ غیران دا شکوہ کر سن جیڑیاں چھوٹیاں دھیاں ہو سن اپنا دا میں پیو جنہ باروں ولسی نا پیو دی جھولی چاباسی اکسی بابا تساں تا ٹور ویندے ہو پیچھے منو بھرا مار دین بہنہ لڑتی ہیں ماں میرا ساتھ نہیں دین دی بابا میں تیرے گھر چوکھار سب دی ہیں جیڑی دھی سکی ماں دا شکوہ کر دیئے پیو کو سکے بھرا دا کر دیئے سکی بہن دا کر دیئے وہ پیو دے قاتل دا گلہ کینوں دے انتظار اچ رہ گئی حسین دی دھی شام تک جو کتھائیں تا بابا مل سی بلکہ ایک بی بی پاک دی جڑی ذری پاک ہے نا دو ذریعہ ہیں شام اچ نا ایک رقیہ بنت الحسین دے نال ایک سکینہ بنت الحسین دے نال یہ جڑی روایت لکھی ہوئی ہے ستون تے ایک تختی ہے سکینہ بنت الحسین تاہینا باب الصغیر رقیہ بنت الحسین جڑی دربار دے نال ہے اتھے تختی بی بی دا مضمون لکھا کھڑا ہے یہ جو سو رہی ہے یہ 4 سال کی تھی کتنے کی اور بی بی دے چھوٹے ہونے دی سب تو بڑی دلیل ہے کہ پاکستان دے لوگ ونجن نا بی بی دی قبر تھے تو دور لے ونجن بحرین یمن کویت عراق دے شیعہ جلن شام آمن تا کھلونے لے آمن میں ذری پاک کی زیارت کی تھی یہ کھلونے پہ انہوں پاکستانی دور لے جانا اگلی سطر تے لکھا ہوئے دی کوئی روندی آئی رات کوئی روندی آئی تے بی بی باندھی ہے زندان دے درتے زندان دے درتے تے کوئی پوچھیا نہ کہہ دن معصومہ اتھا کیوں بیٹھی آکھیا میرا بابا سفر گیا ہوئے ایکو بھیا بند کرے آواز کھول لی ہوئے بابا سفر گیا ہوئے تے میں چاہنی ہاں جلا بابا بولے نا میں سب تو پہلے بابے کو ملا اگوں آخری سطر عربی دی لکھی ہوئی ہے جس ویلے معلم ترجمہ کر کے دس دینا زوارہ نہیں چیخہ نکلوے نہیں ہیں وہ لکھا ہوئے زندان کے دروازے پر بیٹھ کر باپ کا راہ دیکھتی دیکھتی آخر مر گئی بسم اللہ دا ثواب ہوئے ساڑھے کچھی دے ذاکر ہیں مرحوم ذاکر مولانا غلام باس نوتک ناصر نوتک صاحب دے والد انہاں دا ایک جملہ ہے وہ فرمانے ہیں کہ دھی تے پیو دی کوئی اپنی قسمت جدوں دھی ملن گئی تا پیو دی مک گئی جدوں پیو ملن آیا تو دھی دی مک گئی سب تو زیادہ مارا نے حسین دی دھی کو اکبر بھئی قتل دی ایف آئی آر اتنے تینا مکمل ہوں دی ہے جب تک وجہ اناد نہ لکھی ہوئے وجہ کی ہے مارا کیوں انہیں شامیہ محسوس کر لیا ای سجاد نو جنہ مارو حسین نہیں روندا سکینہ کو چھڑی جھنک چلے ہو سانگ اللہ وکھرا روندا ہے مامل علی وکھری روندا ہے وقت بی بی آدھی ہے میں دوڑتے اونٹوں سے کئی بار گری ہوں مارا ہے مجھے شمر نے ہر بار اٹھا کر آغا نسیم عباس قبلہ فرمانے ہیں کہ مارا ڈالے دے ہاتھ وڈے ہیں جتے مار درے او جا بہن چھوٹی زندان اچ بابے دا سر ملا ادھیے بابا جنہ میں کربلا آئیاں تا ہاڑی ہائے شام آئیاں تا پوہی بابا اتھا گرمی زیادہ آئی اتھا سردی زیادہ جتھا گرمی زیادہ آئی منگ دی رہیاں میں نو پانی نہیں ملا جتھے سردی زیادہ آئی اتھا میں نو چادر نہیں ملی
حسین آدھے تینوں مارا نے آدھے بابا مریون دا ارمان نہیں ارمان تیری دھی نو ہور گل دے حسین آدھے کیڑا آدھے بابا جدو تینوں مارا ہانے نا میں جس جوگی حامی میں چھڑوایا ہاں بابا تیری رات بھری داڑی دی قسم ہے جدو میں نو مار دے رہن میں نو چھڑاوان آلہ میرے چھڑاوان آلے دو ہیں ہک دے ہاتھ کٹی گئے ہیں بائیں دے ہاتھ بدھی گئے دیاں پیک ساورے گھاری اوکھیاں ہوئے نا پیو وینن تے گھنانن حسین پیا دے سکینہ میں تے کو گھنان آیا میں تے کو اچھا دیاں ساورے گھر بے کے پیکا کو سلامن نا میری زبان دی سمجھ آن دی وے پیکا کو جنا سلامن پچھے پتے کی آکھ دیں اماں میرے بابے نو لیا ہوئے میرے بھران نو ضرور لیا ہوئے میری بہن نو ضرور لیا ہوئے حسین دی بابے کو سڑے آدھی بابا ادھر جو آنا تو اصغر کو ساتھ مت لانا جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا حسین ادھے میں تینوں لون آیا میں دل چاندے ترین ہوئے ان میرے سامنے کم از کم 2 تپڑا تڑے شہری چین آ سنگ دی میں معافی منگ دی ہاں بابا چدھی کو کر دعا چھوڑیں اس شہری تیری بچڑی کو چویڑا ہے قضا حسین آدھے سمدھی جو میرے سینے تہاویں تھکنا نہیں بھئی سمدھی جو میرے سینے تہاویں ان وکھری کیوں سمدھی آدھے بابا اتنے تئیں سمدھی ہیں جتنے تئیں صرف میں سمدھی ہیں حسین آدھے ہون کیوں نہیں سمدھی میں سنی آئے اپا سینے سے غر کو سما چھوڑے میں دی جو ہاں ایواز تین چوڑی میری جھا حسین آلے چلو میرے کو لیں سمدھی چاچا کلا ستا ہویا ہی چاچے کل سائیں جا آدھے بابا میں کربلا تو شام اوکھی آئیاں بابا میں شامی تو کربلا ہی مڑان دی سچ پوچھ دیں میں چاچے غازی دی وجہ تو کربلا قداہانا آسا آدھے بابا میری طرفوں میرے چاچے کو ہی ایک پیغام چھڑے میں میرے چاچے نو آنکھیں زخمی کنالی دھی پیادی آوی تو خیمے والا کہ نہیں آیا میں شامی چوبر کے نا مرحبا مرحبا میں دے تو میں دے چاچے کو جو اس نو اید آخری وین وقت اگلا بزرگان لنوا پڑھنا چاہنا میں لکھی پیودو نے کیا دیئے بابا میں تیرے گھروں کیشے لئیے حسین آدھے کچھ نہیں آدھے بابا لدنا تے ڈاس پیو دا بدلا ہوئے تا کون دیں دے
سیدہ دے پیو دا بدلا ہوئے ہمیشہ ہمیشہ پتر دینن تیرے قاتل تیرا بدلا میرے کولوں گھنے دے رہا جے سچ پوچھ دے تنگئی میں کو اے آگال کھا مجلس اجماع کے وعدہ کر تنو معصومان دے زخمان دا واسطے گاری چا اپنے بچے چھوٹے ہونی غلطی بھی کریں تا منہ تے نہ ماریں تیری منت کردہ کنا منہ تے مارنا ہوئی پہلے ہاتھ رکھنے ہوئے اس علاقے آلے بچے کو کوئی مارے اور منہ تے ہاتھ رکھ دائے تیرے ماتمی حتان دی قسم ہے جدہ شمیر مرے دا سکینہ دے ہاتھ بدے رو پائے ہو بیٹھے جو رومن واسطے آئے جوانہ سیادات بدی کھنا انسان خطا دا پتلا ہے منت کرے نا ساری زندگی اگر پہلے کدے پی بیٹھے وقت منہ نہ لائے سجادہ دا شراب دی وجہ نال میں سکینہ دے کفن واسطے 4 گھنٹے کھڑا رہی سیدہ دائی شراب چھوڑ میری نکی بھیڑ مر گئی ہے اگلی منت کرے سب بزرگان کو چٹی ڈاڑی دا ہکوال ہوئے تو گناہ کرواز آپ تو شرمان دے تو آڑے علاقے حسین دی دھی دا کی تھئی جنازہ برامت ذاکر چنگا نہ لگی نہ سنے بانی نال جھگڑا ہوئی ہوں دے بوئے تے نہ ونجے تیری منت کرے نہ جلے جنازہ برامت ہوئے پیچھے ٹور پو پنجوائیں امام آدھے موڑ موڑ پیچھے دے دیئے پیچھو ٹورنا لگوئے جمعہ دنیا مسجد دروازے تے گھنٹہ کھڑے رہے جوڑ گئے ہو ماتم تے تو میرا آجالا ماتم علا وین کرنا چاہنا حتیٰ تے بھین دا میات بندے ودے پوچھ دے کون نہیں رات رو کے آدھے میں کون لوگو سجادہ دینا میں موئی ہوئی بین چاہیاں دا ایک قیدن دا ضلع سرگو دے آلے تو آنے علاقے دا رواج ہے میں نے پتہ ہے شبیہ ہی کھڑی ہے چلو میں ایو نو آتا پڑھان دو تو آنے علاقے دا رواج ہے اکبر بھائی تو آنے علاقے دا چنگا رواج ہے منڈی بہت دین ڈکی میں نٹھے جنہ دروازے تو باہر جنازہ ہوئے لوگ کی ہوتے پھول سٹینن یہی قسم آنکھ میں چاہ دے وہاں جنہ نمازی مسجدی چو بہرین سجاد بھین لکامڑی شروع آسمان دے پاسے دے کے آدھے خدا بندہ گواہ رہوے رہیے ڈردی اے شمرے تو متا میت کنواں مارے میں ہاں دے سونا رنے ہو دو مصرے پڑھن دو صرف 2 مصرے پڑھن دو دردان لے اے دیاں پیو کل کیا منگ دیئیں یا وراثت منگ دیاں نہیں کوئی دے وے کوئی نہ دے وے یہ میں روجہ جہیل میں اوندہ مذہب کھڑا پڑھدا جائیں گھدے چھڑے دورین ادھے بابا نہ پوائیں اومنی آئی ہو جائیں لتھین نہ میں سجے سام سنگ نہ میں کھبے سام سنگ دیاں
یہ بھیڑی بھراواں تو کیا منگ دین سال بعد عید ایک رسم ہے میرے کول پوچھتا عید بہانے بھیڑا دیئے تونے ای بہانے آتا ویسی نسوانے آلے آلے بھرا انہیں کئی امیر کئی غریب امیر بھرا عید دیون ونجے وکری جھانتے دیون لگے بھیڑا دی اتھے نہ دے میرے ساوران دے سامنے دے میں انہاں نو پتہ لگے میں امیر بھرا وانی جیڑا غریب ہوندہ ہے کاشے نہ کاشے گانڈ بان کے ہوئی ویندہ ہے غریب بھرا عید دیون بہن دے گھر ونجے دیون لگے بہنہ دیئے بھاؤ بہت صحیح تیرے ماتم دی قسم ہے بات وکھرا لے جان دیئے ڈاڑی چمکیا دیئے تیرے حالات ٹھیک نہیں انہاں پیسہ نال دوا کر نہیں برا کہ میں دوا نہیں کرنا بھائڑا دیئے انہاں پیسہ نال اپنے بچہ واسطے کوئی شے لے ونجے اور ماتن کرنا لے جڑی برا کولی 100 روپے نہیں منگ دی مرنتے ہوئے تا پترا نوا دیئے میں نو کفن مامے تو مانگ دے ہو سجادو غریبے جیڑا روندہ کھڑا ہے آدھے مسافر میں مدینے دا میں اتنی غریبی ہے کفن دی جھا بھئی اکبر کوئی ہاتھ رہ گیا اسی جڑا ماتم ہست نہیں آیا سنی بھرا صرف رو پوین جڑے شیعہ بیٹھے ہو تو اکو لوگ شیعہ سنیں دے بھی ماتم دی وجہ تو ان تو سب ماتم پہ کر دے ہو میں آخری وین کروں تیرے ماتم دی قسم سجاد رات کھڑا روندہ ہے شامی نچ دے کھڑے محمد باقرہ دے بابا روندہ کیوں ہے سیدہ دے میں تک جنتی چی رونا ہے جڑے حلقے جماعت میں بیٹھے ہو بابا کیوں رونا ہے سجادہ دے کوئی قیدی جے مر جاوے اونجے زیور لہے ویدن میں رسیانا لایا شبیر میں رسیانا قبر دے وچو بین اپنی لہی آگا میں رسیانا کنو شبی جلے آونی زیارت کریں کوئی دعا بھی مانگ گنے پیران دو نہ دیکھیں متن سکینہ آئی بیٹھی مجھ دی بیٹھی آوے بابے دے گھوڑا میرے بابے کو کین کر رہے ہیں آدھی بیٹھی آوے میں بھیجا تیرے نالا ماتم حسین یا حسین یا حسین یا